بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبیل شیخ اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسند پروگرام سفر حیات۔ سفر حیات ایک ایسا اسلامک پروگرام ہے جس میں دیے جاتے ہیں آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے کئی سارے سوالات کے جوابات۔ تو آپ بھی جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اپنے سوالات کو لے کر اس پروگرام میں۔ تو اس پروگرام میں جڑنے کے لیے سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب کے چینل سفر حیات کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنے نہ بھولیے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں عالم اسلام کے ممتاز عالم دین علامہ جنید رضا قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ علامہ صاحب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اور ہم مسلمانوں کے اندر کافی سارے تہوار آتے ہیں جیسے کہ رمضان کریم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، محرم۔ تو علامہ صاحب جب یہ مہینے آنے والے ہوتے ہیں تو ایک SMS وائرل ہوتا ہے، جس SMS کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، فار ایگزامپل رمضان کا مہینہ لے لیں ہم، کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کی پہلی مبارکباد اپنے مسلمان بھائی کو دی تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس سے منسلک کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روایتوں سے۔ تو علامہ صاحب آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب بہت پیارا سوال آپ نے کیا، اور یہ بہت کامن سوال ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت پرانے دور سے چلا آ رہا ہے، بس طریقہ اور انداز بدل گئے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اس بات کو عام کرنے کے لیے پمفلیٹنگ کی جاتی تھی، گھروں میں پمفلیٹ پہنچائے جاتے تھے۔ اب چونکہ دور جدید ہے، اب جدید ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، موبائل اٹھایا، کسی کو SMS فارورڈ کر دیا اور جنت کو اپنے پر واجب کر لیا۔ تو دیکھیے، عقل بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالفرض اگر ایک SMS کر دینے سے جنت آپ پر واجب ہو جاتی ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، دیگر عبادات کرتے ہیں، ان کے اعمال کا کیا ہوگا؟ اگر جنت اتنی سستی ہے تو پھر کوئی بھی شخص موبائل اٹھائے، ایک SMS فارورڈ کر دے اور جنت کو اپنے پر واجب کر لے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس بات کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ حدیث ہے، جی ایسا ہی حدیث ہے۔ تو ایسے لوگ یہ جان لیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات مجھ سے منسوب کی، یعنی کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، ٹھیک، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ علامہ صاحب یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے، پھر نیچے اسی میسج کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے کہ اگر اس میسج کو آپ نے فارورڈ آگے نہیں کیا تو اگلے 20 منٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے گا یا کچھ غلط ہو جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے علامہ؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اصل میں مقصود اس بات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوف دلا دیں گے، ہراساں کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس خوف کے پیش نظر اور اس بات کو زیادہ عام کریں، اس جھوٹی بات کو، من گھڑت بات کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ در حقیقت اس بات کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے اللہ اکبر، ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تصدیق آگے پہنچا دے، بلا تصدیق آگے پہنچا دے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بات عام ہے، کوئی بھی SMS آیا اور اس پر
لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ہے تو بلا تحقیق و تصدیق اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے، در حقیقت وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بلا تصدیق کوئی بھی اسلامی ایس ایم ایس آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ پھر اسی وعید میں داخل ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان میں نے آگے آپ کو عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، پھر اس کو فارورڈ کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق و تصدیق آگے بڑھا دے۔ تو ان دونوں باتوں پر غور کریں اور اجتناب کریں ایسے ایس ایم ایس سے کہ جس پر حدیث لکھا ہوتا ہے اور در حقیقت وہ حدیث نہیں ہوتی۔ ایسے ایس ایم ایس کو بجائے اس کے کہ آپ فارورڈ کریں اس کو ڈیلیٹ کر دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، بڑا ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے۔ ناظرین، بڑا ہی خوبصورت ہمیں میسیج مل گیا علامہ صاحب کی طرف سے۔ جو ایس ایم ایس آپ کی طرف فارورڈ ہوتے ہیں اور اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں جنت واجب ہو جائے، یا پھر آپ کے ساتھ اگر یہ آپ نے فارورڈ نہیں کیا تو آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا، تو ایسے ایس ایم ایس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ تو ناظرین، پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام کے اندر ایک نئے سوال کے ساتھ۔ ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔